अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। पहले ज़रा आपका होमवर्क चेक करते हैं ज़रा, उसके बाद फिर आपको मैं आज एक फार्मूला सिखाना है और कुछ ग्रामर का सबक है, वो आपको बताना है जो निहायत आसान है, लेकिन आपको आगे जाके जुमला बनाने में आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। और पहचानने में, आप तो बनाएंगे नहीं चूंकि आपके पास तो ऑलरेडी कुरान और हदीस लिखा हुआ होगा, लेकिन आप पहचान सकेंगे तो वो अच्छा है इंशाल्लाह आपके लिए। अच्छा जी, तो ये पहले तलहा भाई ने काम किया और माशाल्लाह बहुत उनकी मेहरबानी की, उन्होंने बड़ा शानदार काम किया, मैंने देखा था। ये तशहदून है, तशहदून के अंदर कौन सी जमीर छुपी हुई है पता है? कौन सा, ये क्या है, इसका तर्जुमा क्या बन सकता है? लफ्जी तर्जुमा अगर मैं करूं तो क्या कर सकता हूँ तर्जुमा? तलहा भाई आप ही बता दें, खुल तुम के सब बताएं। शहादत दो। हाँ जी, तुम सब शहादत देते हो। ठीक है, ये तुम, ये ता ज़बर ता का मतलब है तुम, और वो नून का मतलब है सब, तुम सब। और आगे दरमियान में कोई भी वर्ब आ सकता है, तो यहाँ पर शहादत का वर्ब है, तो शहादत देते हो। इसके अंदर जो है एक जमीर छुपी है और वो है अंतुम, जैसे इसके शुरू में आपको दिखाई दे रही है वो अंतुम, और तुम सब, अंतुम का मतलब होता है तुम सब। तो कभी कभी अंतुम नहीं भी लिखा होगा, आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर अंतुम है। ये बेहतरीन मिसाल है। इसके बाद इसमें कद है, कद का हमने कल कहा था कि कद जो है ये आता है तहकीक के लिए, यकीनन, बेशक। और इसके बाद अगर माजी आ जाए तो समझ जाए कि इसमें जो है वो श्योरिटी है कि एक काम हो चुका है। तो जैसे यहाँ पर लफ्ज आ रहा है कद आलिमा, यकीनन पहचान लिया। और देखो तर्जुमा तहकीक लिखा है, ये पुरानी उर्दू है। अब नई तर्जुमा, अपने नया तर्जुमा यकीनन करना है आपने, यकीनन पहचान गए, जान चुका, जान चुके। यहाँ पर है ला, तो ला भी हल्का, कल हमने असल में आजान का तर्जुमा किया था, तो अजान का तर्जुमा में ये सारे अल्फाज आ रहे थे, तो यहाँ पर भी है ला, ऊपर भी कद आलिमा है। अच्छा जी, इसके बाद अगर देखें अला, अला का मतलब होता है पर, अलल आलमीन, आलमीन पर। ये सारे हरूफ हैं, ठीक है, मिन है, अल्लाह है, ये भी हरूफ हैं सारे माशाल्लाह। यहाँ है अन्ना, तो अन्ना हमने कल पढ़ा था कि ये कोई 2300 के करीब जो है ये अल्फाज हैं, ये 6 लफ्ज कल हमने सीखे थे, 6 लफ्ज। तो 6 लफ्ज, असल में 3 लफ्ज थे, वो 3 लफ्ज जो हमने सीखे वो कुरान मजीद में 2300 बार आए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा है। सलात का लफ्ज भी कल हमने पढ़ा था, मैंने पहले से ही बताया था। हरमैन का आया था, तो हरमैन का ये आया है। हरमैन ने बहुत शानदार लिखा है, वो बड़ा ठीक लिखा है, बहुत जबरदस्त लिखा है, क्या बात है। मुनीबा कहाँ है आपका होमवर्क? सर मैंने डे बिफोर भेजा है, ये वाला है जो ऊपर, इससे ऊपर हाँ वो वाला तो जो है हमने ना उसमें मेरे। डिस्कस नहीं किया, कर दिया था, दोबारा देता हूँ मैं। ये तो हेरा का है, ये वाला नहीं। यशउरून। अब यशउरून भी ठीक है, जैसे हम कहते हैं यशउरू से शुरू करें, तो अना अशउरू अंत तशउरू से हम, यहाँ पे हम छुपा हुआ है। हम जमीर है, जमीर याद रखिए, लफ्ज जमीर याद रखिए, प्रोनाउन को कहते हैं। तो ये हम यशउरून, वो सब शऊर रखते हैं। शाबाश। यअलमून, यस्तहजिओ, अब ये एक है, ठीक है, एक है यस्तहजिओ, वो एक इस्तेहजा करता है। सर ये वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और फिर आगे पेपर पे सारा इनका वो बनाया क्या बात है, अच्छा टेबल। पूरी गर्दान की है, वो कहाँ है? वो यहाँ पे है, तो देखता हूँ मैं। जी आगे आप देखें, ये खाली शाबाश। युबसिरून हाईलाइट की। अलून, ठीक जी है, मैं देखता अज़लमु अबसारहुम, अबसारहुम क्यों लिखा है यहाँ पे? अम, नहीं आता, ये नहीं है। ठीक है, अबसार का अच्छा लफ्ज है, ठीक है, अबसार वो ऊपर है ना, यबसुरून वाला लफ्ज है ना। अना उबसिरो सही। अंत तुबसिरो हुवा युबसिरो, वो चलेगा बसारत के लिए। अच्छा अबसार नहीं है, ठीक। अबसार नजरों को कहते हैं, ये वर्ब नहीं है। तो जैसे ये गर्दान अच्छा लिखी है आपने, बिल्कुल सादा लिखी है, और आप लड़की होकर ऐसे लिखेंगी तो इसके आपको 0 नंबर मिलेंगे। अना अशउरू अंत तशउरू हुवा यशउरू नहनु नशउरू हुम यशउरून अंतुम तशउरून हिय तशउरू अंती तशउरीना। क्या बात है लड़की। कितने बंदे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 2 और रह गए हैं, और वो तो बहुत रेयर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वो हम, लेकिन इसको खूबसूरत लिखना चाहिए। कैसी लड़की है, कैसी लड़की है, क्या जान जी छोड़ा सर दिया। ये अच्छा ये देखो, देर। फार्मूला आपने, फार्मूला फिर छोड़ दिया आपने, पहले भी आपने ऐसे किया था और आज फिर कर रही हैं आप।
کہ آپ کو جی پتا ہے سر میری یہ غلطی ہے۔ دیکھو انا اعلمو ہوتا ہے، یعنی میم کے اوپر پیش ہے، یہ وہ کہاں سے آ گیا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا، جو نہیں لکھا ہوتا نا آپ اس کو دیکھو نا، کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو، یہ آپ دیکھو ذرا سمجھو بات کو، یہاں آپ نے کیا لکھا ہے یا علمون، ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے، تو وہ نون تو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، تو آپ کو تو پتا ہے، تو وہ نون کو ہٹا دو تو پھر تو واحد رہ جائے گا نا، تو وہ کیوں پھر آپ نے وہ کا اضافہ کیا یہاں پر؟ یہاں کہیں بھی، یہاں بھی دیکھ کے بھی آپ کر سکتی ہیں لڑکی، تعلموں کو بھی دیکھ تو آپ یہاں کہیں بھی آپ کو جو ہے نہیں استعمال کرنا چاہیے، وہ نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک، لکھا ہے آپ نے۔ صرف میم ہو، ٹھیک ہے سر غلطی۔ تجارت ہم نہیں بچے، تجارت نہیں، دیکھو ضمیر جہاں آ جائے، ضمیر، اب ضمیر آ رہی ہے تو یہ سارے اسم ہوتے ہیں، اس کی کتاب، اس کا قلم، اس کا بندہ، یہ سارے ان کی تجارت۔ اب یہ ورب تو نہیں ہے، ورب کی ہم نے پہچان پڑی تھی کہ ورب میں زمانہ ہونا چاہیے، تو یہ زمانہ اس میں کہاں ہے؟ زمانہ نہیں ہے، ان کی تجارت، میری تجارت، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو یہ ورب نہیں ہے۔ اچھا یہاں بھی وہ کا اضافہ کیا ہے، غلط کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ نون جمع کے لیے آتا ہے، کہیں بھی وہ نہیں ہے، یہ ٹھیک لکھا ہے، یہ ٹھیک لکھا ہے، یہ سارے ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے بہت لکھا ہے نا، بالکل سادہ لکھا ہے، لڑکی ہو کے ایسا لکھنا وہ بالکل خلاف توقع ہے، آپ کو خوبصورت جو ہے نا لکھنا چاہیے، رنگوں میں لکھنا چاہیے، اور اچھا بہت شاندار، بہت شاندار، ماشاء اللہ سے آپ نے بہت کام کیا ہے۔ ہاں یہ اب دیکھو نا، یہ ہے لڑکی، لڑکی نے کام کیا، رنگوں سے کام کیا اور بڑا شاندار کیا۔ اب اس کو میں اگر ہوتا تو یہاں اس کو نا موٹا کر کے لکھنا تھا، یہ چونکہ یہ الگ چیز ہے، انا، انتا، ہوا، نحنو، ہیا، انتے، یہاں پہ دو مسنگ ہے، ہم اور انتم، وہ بھی ہم نے ایڈ کرنے ہیں، وہ نیچے آئے گا۔ وہ نیچے سر یہ ڈاؤن لکھ لیا تھا میں نے، کہا ہے تو سب سیم ہی ہے، بس ان کو ذرا سا کر دیا تھا، ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، آپ دیکھ لیں۔ یوں کہنا ٹھیک ہے، یہ سب قرآن پاک سے سورہ بقرہ سے ہی لیے ہیں، ماشاء اللہ یو کی ہے، بالکل نون اور یہ ساری یہ سارے جو ہے ٹھیک، نا آپ دیکھ۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کتنے ورب ہیں یار؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، ٹھیک ہے، بہت شاندار ہے، رنگوں سے بھی لکھے ہیں، تو یہ دیکھیں اب یہ نمبر پورے نمبر ہیں، کوئی غلطی بھی نہیں ہے، 100/100 نمبر ہے ان کے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا میں ذرا تھوڑا سا آپ کو یہاں کچھ بتانے لگا تھا، تھوڑا سا بتاتا ہوں یہاں پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھی، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب دے کے ساتھ ایک مصحف میں لکھا، یہ مستدرک کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ مصحف کیا ہے، یعنی لکھا ہوا قرآن مجید کو مصحف کہتے ہیں۔ اچھا جی آگے کہتے ہیں قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھیں کہ ان کے رسم الخط میں، رسم الخط کیا ہوتا ہے؟ فونٹ میں تمام متواتر قراءتیں سما جائیں۔ اب متواتر کیا ہے؟ متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں اتنے بندے ایک بات پر گواہی دے کہ ان سب کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکے، یار اتنے بندے کیسے کہہ سکتے ہیں، تو وہ بات جو ہوتی ہے وہ متواتر ہوتی ہے۔ اب وہ اگر ہر زمانے میں چلی آ رہی ہو تو اس کو ہم متواتر حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ ایسی قراءتیں، چونکہ قراءتیں جو قرآن مجید کی ہیں وہ مختلف ہوئی ہیں، مختلف قراءتیں ہیں، تو اس میں پھر جو ہے وہ جو متواتر قراءتیں تھیں وہ سب کے سب وہاں لکھی گئی، ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اسی لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات۔ اب نقطے کیوں نہیں لگائے گئے؟ میں آپ کو اس کی مثال پشتو سے دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں نا جو پشتو، ہمارے پتہ ہے آپ کو، پشتونوں کے پاس آپ کو ہے صحرائی علاقہ بھی ہے، پہاڑی علاقہ بھی ہے، خشک پہاڑ بھی ہیں، سبز پہاڑ بھی ہیں، میدانی علاقہ بھی ان کے پاس ہے، شہر بھی ہیں، گاؤں بھی ہے، اور علاقہ غیر بھی ہے ان کے پاس، بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری قومیں ہیں ان کے اندر، قبائل ہیں ان کے 50 سے اوپر، ٹھیک ہے، تو ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے لوگ۔ اچھا میں یہاں کا کیا بتانا چاہتا، یہ نقطے نہیں لگائے گئے عربی پہ، کیوں؟ کیونکہ ایک متواتر قراءتوں کو جمع کرنا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ہماری پشتوں میں، پشاور کی پشتوں میں اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ آپ ٹھیک ہیں تو کہتے ہیں خ یہ ٹھیک ہو۔ اچھا یہی پشتو اگر آپ کوئٹہ میں بولیں گے، یا یہاں پشاور کے آس پاس بھی ایسے ہمارے قبائل ہیں، وزیرستان میں بھی ہے، وہ کہیں گے ش یہ۔ اب ایک لفظ ہے خ یہ اور ایک دوسرا لفظ ہے ش یہ،
اچھا اسی طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ پشاور ہے، پشاور آپ کو پتہ ہے پشاور، لیکن ہم پشاور نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں پیخاور، پیخاور، پیخاور کو دیکھیں اور پشاور کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ایک ہی مطلب کے لیے دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں، تو اس میں تین چار نقطے ہوتے ہیں، کسی کے نقطے جو ہیں اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں۔ بھائی یہاں عربک میں قرآن پاک میں شروع میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے زمانے تک کوئی نقطے نہیں لگائے گئے، اور یہ اس کو کہتے تھے مصحف امام۔ ان کے پاس جو مصحف تھا، جس کو کیا نا کہ ایک ہی مصحف میں جمع کیا گیا، اس کا نام رکھا مصحف امام۔ اچھا جی، اسی لیے ان پر نقطے بھی نہیں لگائے گئے اور نہ حرکات زبردست، اور سارے سارے عربی تھے اس وقت، تاکہ ان تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکے، ہر کوئی اپنے اس کے مطابق پڑھ سکے۔ جیسے یہ دیکھو نا، یہ کیا لکھا ہے، ننشرھا یا ننشزھا، آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ہر قبیلہ اپنے حساب سے پڑھے گا، کیونکہ یہ دونوں قراءتیں درست ہیں۔ اچھا جی، اس پہ ہمارا بھی لیکچر ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتے، یہ قرآن مجید کے حوالے سے، رسم الخط کے حوالے سے نہیں ہے لیکن قراءتوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نے ایک مستند قاری صاحب کو بلایا قراءت عاشرہ میں، انشاءاللہ وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اس حوالے سے قرآن کریم کی۔ اچھا، اب تک جو قرآن کریم کا مکمل نسخہ، معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہو، صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی ایک سے زائد نقلیں تیار کی۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان نے 5 مصاحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے، جن میں سے ایک مکہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ، ایک کوفہ بھیج دیا گیا، اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ تو یہ آ رہے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی کی، جنہوں نے ان کی مثال بھی بتائی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا، اس سے اوپر بھی ہیں یہ سارے الفاظ، اور انہوں نے کیسے جمع کیا، آسان ہے بہت زیادہ۔ یہ کتاب میں آپ کو ساتھ شیئر کی ہے، نہیں کہ میں آپ کو یہ شیئر کر دیتا ہوں، یہ کتاب مجھے یاد کرائیے گا، تو پھر آپ کو اس حوالے سے ذرا پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے اس کو محفوظ کیا گیا قرآن مجید کی، چونکہ یہ عام ہے اس لیے اس پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، یہ پڑھانا چاہ رہا تھا کہ احزاب اور منزلیں کیا ہوتی ہیں۔ صحابہ اور تابعین کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی، جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ اس طرح پورے قرآن کو کل 7 احزاب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 7 منزلیں ہیں، تو ابھی بھی خواتین، اب تو بہت کم ہو گئی ہیں خواتین، لیکن خواتین ایسے کرتی تھی کہ وہ ایک منزل پڑھتی تھی اور پھر اس کے بعد 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتی تھی۔ اچھا جی، اجزاء یا پارے کیا ہیں؟ یہ آج کل قرآن کریم کے 30 اجزاء پر منقسم ہے، جنہیں 30 پارے کہا جاتا ہے، یا سی پارا کہتے ہیں، سی پارا، سی کہتے ہیں فارسی میں 30 کو، سی پارا۔ یہ پاروں کی تقسیم معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آسانی کے خیال سے قرآن کریم کے 30 مساوی یعنی برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ بعض اوقات بالکل ادھوری بات پر قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ 30 پاروں کی تقسیم کس نے کی ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عثمان غنی نے مصاحف نقل کراتے وقت انہیں 30 مختلف صحیفوں میں لکھوایا تھا، لہٰذا یہ تقسیم آپ ہی کے زمانے کی ہے۔ لیکن متقدمین کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ان کو کہتے ہیں متقدمین، اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو متاخرین کہتے ہیں۔ کہ کتابوں میں اس کی کوئی دلیل احکر کو نہیں مل سکی۔ احکر کا مطلب ہوتا ہے حقیر بندہ، سب سے حقیر آدمی، اس کو احکر کہتے ہیں، اور وہ آپ خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب لکھی ہے تقی عثمانی صاحب نے، تو وہ خود کو کہہ رہے ہیں احکر، مجھے نہیں مل سکی، میں نے بہت پڑھا ہے لیکن مجھے نہیں پتہ لگا کہ 30 پارے کہاں سے شروع کیے ہم لوگوں نے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بدعت ایک لفظ ہوتا ہے، بدعت شریعت کے اصطلاحات میں سے ایک لفظ ہے بدعت، یعنی نئی بات، نئی بات۔ اب نئی بات جو دین میں آپ نکالتے ہیں وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ جو بری ہوگی اس کا گناہ بنانے والے پہ، شروع کرانے والے پر ہوگا، اور اس کے بعد جو بھی عمل کرے گا اس پہ، ان سب کا گناہ ان کو بھی جائے گا اور ان کو اس کو بھی جائے گا جس نے شروع کروایا ہے۔ اور جو اچھی چیز دین میں آپ نے شروع کی، وہ جو ہے اس کو وہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے، بدعت حسنہ۔
اور جو بری بدعت ہوتی ہے اس کو بدعت سیئہ بولتے ہیں، بری بدعت، اور اچھی بدعت بھی ہوتی ہے۔ تو بدعت کا یہ جو بدعت حسنہ ہوتی ہے اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور اس پہ عمل کرنے والوں کو بھی بعد میں سب کو ملے گا، اور ان کو بھی ملے گا اس کا اجر۔ تو بدعت حسنہ جو ہوتی ہے اس کی مثالوں میں سے اگر آپ نے کوئی پڑھنا ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو زبر زیر لگایا گیا قرآن مجید پہ، قرآن مجید کے مصاحف تیار کیے گئے، رسول اللہ نے نہیں کیا یہ، نہ اللہ نے حکم دیا، آپ نے، ابو صدیق نے بھی کیا، شروع میں انہوں نے انکار کیا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کرنے والا جو رسول اللہ نے نہیں کیا، پھر بعد میں انہوں نے کہا میرا سینہ کھل گیا ہے، اب میں اب کر سکتا ہوں، اب کروں گا میں یہ کام۔ تو یہ سارے صحابہ کرام نے دیکھا، خلفاء راشدین نے نئے کام نکالے دین میں، نئے نئے کام، اور اس طرح جو ہے وہ تراویح کا بھی شروع کروایا جماعت کے ساتھ، اس طرح جو ہے دوسری آذان بھی شروع کرا دی عثمان غنی نے، اور اس طرح کے بہت سارے کام کیے، مسجدوں کو انہوں نے پختہ بنانا شروع کر دیا، چونا لگانا شروع کر دیا، اس طرح کے بہت سارے کام جو ہے وہ خلفاء راشدین نے، اس کے بعد صحابہ کرام نے کیے۔ تو یہ بدعت حسنہ ہوتی ہے، اچھی بدعتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بدعت میں اچھی کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں بری بدعت کیا ہوتی ہے؟ جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، دین سے کوئی تعلق نہ ہو، بالکل نئی بات ہو، اس کو ہم کہیں گے بدعت سیئہ۔ اور یہ جو حدیث، چھوٹی سی حدیث پاک ہے، بالکل مختصر الفاظ ہے، اس میں سے اللہ نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ما لیس علیہ امرنا فہو رد، جس پہ ہمارا حکم نہیں، جو اسلام ما لیس منہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے، جو اس کے جنس سے نہیں، اسلام کے جنس سے نہیں، وہ رد ہے، وہ رد ہے، یعنی وہ مردود ہے وہ چیز۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کا دین میں اصل مل جاتی ہے آپ کو، تو وہ آپ شروع کرا سکتے ہیں اگر اس میں خیر ہو۔ جیسے یہاں پر ہے 30 پاروں میں تقسیم کر دیا گیا، احزاب میں تقسیم کیا گیا، رکوع لگائے گئے، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، ابھی 1450 سال ہو گئے ہیں، اور آج بھی ہم نے قرآن مجید کو رنگوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ہم قرات کے لحاظ سے ہم نے 6 قسم کے رنگ استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں قرآن پاک میں، اور ہم بتاتے ہیں کہ اس رنگ والے لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، ناک میں پڑھنا ہے، اس کو گلے میں پڑھنا ہے، اس کو آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے، وہ تقسیم ہم نے کر دی ہے۔ تو ابھی تک یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ترجمہ کے لیے ہم نے، لفظی ترجمہ کے لیے ہم نے رنگوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح جو ہے ہم لوگ ابھی تک جو ہے مختلف چیزوں کو، ابھی قرآن مجید جو ہے خوشبو میں، ان کے جو کاغذ ہوتے ہیں وہ خوشبو میں بھگو کے وہ بیچتے ہیں، وہ آتے ہیں بازاروں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پرنٹنگ مشین آ گئی ہے 1870 میں، اور اس طرح کی نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی قرآن مجید کو سنوارنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے، قاعدے آ گئے ہیں، فارمولے آ گئے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ یہ اچھی چیزیں ہیں ساری، لوگوں کو اب قرآن مجید کے سمجھنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ابھی پچھلے 30 سال میں دیکھیں، 30 سال سے پہلے جو لوگ تھے قرآن مجید سے، وہ زیادہ تر پڑھا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ناظرہ کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، لیکن آج کل ہمارے بچے جو ہیں 5ویں تک جو ہمارے بچے ہیں وہ حفظ بھی کر لیتے ہیں، اور ان سے آپ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھو تو وہ ترجمہ بھی بتائیں گے آپ کو، کیونکہ وہ سارے کورسز ابھی کرنے شروع کر دیے انہوں نے سارے۔ تو بہرحال یہ ساری اچھی بدعتیں ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ ان کو جو ہے کوئی، یہ پرانی کتابوں میں کہیں سے نہیں مل سکا کہ کس نے شروع کرایا۔ البتہ علامہ بدر الدین زرکشی یا زرکشی وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے 30 پارے مشہور چلے آتے ہیں، اور مدارس کے قرآنی نسخوں میں ان کا رواج ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم عہد صحابہ کے بعد تعلیم کی سہولت کے لیے کی گئی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بدعت حسنہ ہے جو بعد میں کی جائے۔ رکوع کیا چیز ہے؟ رکوع برصغیر کے نسخوں میں ایک علامت جو آج تک چلی آ رہی ہے، رکوع کی علامت ہے، اور اس کی تعیین قرآن کریم کے مضامین کے لحاظ سے کی گئی ہے، یعنی جہاں ایک سلسلہ کلام ختم ہوا وہاں رکوع کی علامت لگا دی گئی، عین۔ احکر کو، یعنی مفتی صاحب کو جستجو کے باوجود مستند طور پر یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ رکوع کی ابتدا کس نے کی اور کس دور میں کی۔ البتہ یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد آیت کی ایسی متوسط مقدار کی تعیین ہے جو ایک رکعت میں پڑھی جا سکے، اور اس کو رکوع اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں اس جگہ پہنچ کر رکوع کیا جاتا ہے۔ رموز اور اوقاف، یہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے، اتنا کافی۔ اچھا جی، میں آج جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، سر جی ایک کوشچن ہے، ہاں سب سے پہلے تو حضور پاک کی حدیث ہے نا مشکات شریف میں، کہ انہوں نے کہا تمام بدعت جو ہے نا وہ گمراہی ہے،
ہاں یہ اچھا، آپ نے بھی پڑھی ہوگی. ہاں جی تو پڑھیے. سر یہ ایوری ٹائم جب بھی یہ بحث ہوتی ہے نا 12 ربیع الاول کے میلاد کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اچھا یہ ٹھیک بدعت حسنہ ہے. ٹھیک تو وہ ٹھیک یہی والی حدیث بتاتے ہیں ٹھیک. کہ حضور اچھا پاک نے اور ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں نا، یہ اور مفتی صاحب جو ہم نے جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب خود میلاد کے مخالف ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور مطلب وہی جو عام رویہ ہے نہ منانے والوں کا، اس میں بہت ساری باتیں کرتے ہوتے ہیں. لیکن یہ باتیں اتنی کمزور ہیں، اتنی کمزور ہیں کہ جس سے ان لوگوں سے نفرت جو ہے نا وہ واجب ہو جاتی ہے انسان پہ. یعنی انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں ایک عام بندہ بھی جو آسان سی بات سمجھ سکتا ہے، یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے، کیوں نہیں سمجھنا چاہتے. اس کی وجہ ہوتی ہے اصل میں وہ اپنے جس کو بھی وہ اپنا استاذ مانتے ہیں نا، اس کی بات کو ماننا چاہتے ہیں، اس کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اندھی تقلید. اگرچہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، سیرت بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ ان کو دین کے اصول بھی پتہ ہیں، اور سارے ان کو فرمولے بھی پتہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہیں گے یہ میرے استاد نے نہیں مانتے، ان کو میں کیا کروں، ان کے پاؤں پڑنا پڑے گا، پھر یہ مانیں گے تو میں مانوں گا. تو یہ انتہائی جو ہے نا وہ جہاں آ کر آپ کے دل میں جو ہے نا بغض پیدا ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. آپ نے یہ دیکھا نا کہ مفتی صاحب نے بار بار کہا کہ مجھے کسی کتاب میں یہ چیزیں نظر نہیں آئی. یعنی نہ رسول اللہ کے زمانے، نہ قرآن میں ہے، نہ رسول اللہ نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا قرآن مجید ہے جو زبر زیر، نقطوں کے بغیر، پرنٹنگ کے بغیر اور ہاتھ سے لکھا ہوا آپ کو کہیں ملتا ہے جو یہ پڑھ رہے ہوں، یہ جو میلاد کو نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ہی ضلالت ہے، ہر بدعت، اور کل بدعت ضلالہ، اور بالکل ضلالت ہے وہ کلہم فی النار. تو یہ جو کہتے ہیں کہ بھی سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے. تو یہ ساری بدعتیں تو ہیں، اور کیا ہے، ہم اور کیا کہتے ہیں، یہ ساری یہی بدعتیں ہیں. یہ نئی چیز نکالنے کا مقصد یہ ہے، یہ سارے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ دین میں ہم نے جو شروع کیا ہے، آج کوئی بھی چیز اپنے جگہ پر نہیں ہے. یعنی اس وقت اذانیں آپ کی ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، رسول اللہ نے ساری زندگی مٹی پہ نماز پڑھی ہے. اور اکثر ایسے ہوتا بارش کی وجہ سے آپ کی کیچڑ آپ کے جو ہے وہ آپ کے پیشانی مبارک پہ لگ جاتا. یہ لیلۃ القدر کی رات بھی ایسے ہی ہوئی تھی. اندازہ کریں آپ کہ ہم نے کیا بنا دیا ہے مساجد کو. ہم نے قرآن مجید میں اور چیزیں ساری چھوڑ دیں، بس صرف قرآن مجید کو ہی دیکھ لیں کہ یہ کیسی بدعت ہم روزانہ پڑھتے ہیں. یہ کیوں ہم اس میں پڑھتے ہیں، ہم کس بدعت میں چلے گئے ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کس کی اجازت کس نے دی ہے کہ ہم یہ جو کچھ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ جس کی اجازت ہی نہیں ہے، کہیں سے کوئی روایت ہی نہیں ہے، سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کس عالم نے شروع کیا ہے، لیکن سب مانتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے ان کی آنکھیں بند ہیں، اللہ کرے جلدی کھل جائیں. اور یہ دیکھیں اوپر کے قرآن مجید میں یہ میلاد شریف کا اگر دیکھیں تو اللہ پاک نے میلاد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آدم علیہ السلام کا میلاد کیا چیز ہے. دیکھو میلاد میں کیا ہوتا ہے. میلاد، ابھی کبھی کوئی میلاد دیکھیں آپ، اگر آپ میلاد لکھیں یوٹیوب پہ تو آپ کو میلاد آ جائے گا نا. تو وہ دیکھیں میلاد کیسے مناتے ہیں ذرا، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں. وہ شروع جب کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی آج ہمارے میلاد کا دن ہے، ہم بہت خوش ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، جن کی وجہ سے روشنی آ گئی، جہالت ختم ہو گئی. یہ وہ اس کا مقصد بتائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد تو ان کا بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہیں گے پروگرام کا ابتدا، اس کے آغاز جو ہے ہم لوگ تلاوت قرآن پاک سے کریں گے. تو تلاوت قرآن پاک تو کرنا جو ہے یہ تو کوئی بدعت نہیں ہے، تلاوت تو کر سکتے ہیں. پھر وہ تلاوت کے بعد کہیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب میں نعت شریف کے لیے دعوت دوں گا، یا حمد کے لیے یا نعت کے لیے دعوت دوں گا، فلاں بندے کو وہ آئے. تو نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، رسول اللہ نے خود نعتیں سنی ہیں. اتنے سارے 100 سے اوپر صحابہ کرام جو ہے نعتیں سنانے والے ہیں، خواتین بھی شامل ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک امام صاحب جو عالم ہوتے ہیں، سب سے سمجھدار آدمی، سب سے اچھے آواز والا، وہ آ کے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حوالے سے اور پیدائش کے بعد معجزات، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت بیان کرتا ہے. اب اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اس کے بعد کھانا دیتے ہیں. ان تمام چیزوں میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اسلام کے روح کے خلاف ہو، یا اسلام میں موجود نہ ہو، اور کوئی نئی چیز انہوں نے شروع کر دی ہو. جو اس کے خلاف کرتے ہیں ان چیز کو منع کرو. جیسے آپ کو کہتے ہیں بھئی اختلاط نہیں ہونا چاہیے، مرد اور عورت ایک ساتھ. تو کون کرتا ہے ایسے؟ یعنی ہماری میلادیں ہوتی ہیں، آپ کو کہیں بھی آپ کو خواتین اور مردوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھیں گے. یوٹیوب بڑا بڑا ہے، ایسے آپ دیکھیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان میں آپ علماء نہیں دیکھیں گے.
उलमा को चाहिए कि ऐसे चीजों को रोके, वो चीज को रोके ना। अब हरम शरीफ के अंदर चोरी होती है, वहां ना मैं ऐसे मेरे मुंह में खाक, वहां पे सब कुछ होता है। मैं जो लोग जाते हैं उनको पता है कि वहां क्या क्या होता है, मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा, बेअदबी होती है, जुबान पे भी नहीं आता। लेकिन वो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हरम को छोड़ देंगे। हम हरम शरीफ तो जाएंगे, लोग हज करेंगे, उमरा करेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम इनको। मसाजिद में क्या क्या नहीं होता, लेकिन हम लोग मस्जिद जाना नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात समझने वाली है। तो मैंने आपको बताया उसकी जो असल बात है वो यही बात है। आप चाहे कोई किसी का भी उठा के देख लो, वो आपको कहेंगे यही कहेंगे। पाकिस्तान बरसगीर का बता रहा हूँ मैं, अरब का मसला और है, उन्होंने और मसला निकाला हुआ है। अब बरसगीर में जो आपको मना करते हैं वो लोग इस तरह से नहीं करते कि हमारे अकाबिर कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। अभी ये देखा मैंने, एक मुफ्ती, अभी मेरे मुंह से कुछ निकलेगा फिर मेरी गालियां निकलेंगी मुंह से। वो कह रहे हैं, मैं पहले तो मैं मानता था जी, वो हाँ जी ऐसा था, लेकिन खैर अभी सर, ऐसे लोगों को अब गालियां दे दें, फलां बंदे ने, कोई अभी फर्क मेरे उस्ताद ने कहा है तो मैं, अब मुझे रुजू करना पड़ रहा है जिनको मेरे उस्ताद ने कह दिया है, तो अब मैं ना अपनी बात से रुजू करता हूँ। वो मेरी पिछली वीडियो डिलीट कर दें और मेरी ये वाली चलाएं कि मेरा फतवा ये आ गया है। तो मैं हैरान कि कैसे लोग हैं। बहरहाल इससे रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत पैदा होती है, आपकी ज़िंदगी के बारे में मालूमात मिलती है। तो बहरहाल खैर, हम ये कहना चाह रहे थे कि ये कुरान मजीद ही ले लो, कि कुरान मजीद ही सबसे बड़ी बिदअत है इस वक्त। लेकिन ये तकसीम हमने नहीं की है। ये जो तकसीम अच्छी और बुरी की तकसीम है, ये सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन ने शुरू की है। सहाबा कराम ने, हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि ये निअमुल बिदअ, ये बेहतरीन बिदअत है, जो यानी कि एक कारी, अच्छा कारी जो है वो आगे हो जाए और बाकी सारे लोग जो है उनके पीछे तरावी पढ़े। तो ये बड़ा अच्छी बिदअत है, नया काम है लेकिन अच्छा काम है, सारे पढ़ लिया करें। तो यानी ये चला आ रहा है, और अब तक सारे हमने दीन का सारा नक्शा ही बदल दिया है, सारा नक्शा बदल दिया है। आपका जितना आप दीन को देखेंगे, जो चीज भी देखेंगे आप, हर चीज आपकी जो है नई सी नई होती चली गई है। बिल्कुल। आप जक़ात देते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, आप करेंसी में जक़ात देते हैं, करेंसी में जक़ात निकालते हैं। कोई ऐसा बंदा है जो करेंसी के बगैर जक़ात देता हो? किसी को 1 तोला सोना दे दे कि ये जक़ात ले लें आप, या ये 6 माशे बनते हैं, ये 6 माशे सोना ले लो, मेरी तरफ से ले लो। तो ये सारी बातें हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों, ये क्या वजह है, ये मुझे क्यों ये दिया गया है, ये नोट आ रहा है यहाँ पे कि ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, ये क्यों, ये हमारे कैसे खत्म हो गया। मैं जरा बात करता हूँ। अच्छा तो चलो खैर, बहरहाल ये बात बहुत लंबी है और छोड़े इसको, ये तो खत्म नहीं होने वाला सिलसिला है, चूंकि इसके पीछे रीजंस हैं हमारे इन इलाकों में। लेकिन बेहतर और सही लोग वही लोग हैं जो आका अलैहिस्सलाम के जो है वो मीलाद को मनाते हैं, यानी उनके पैदाइश के दिन को बतौर शुक्राना मनाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। यही हुक्म है कुरान मजीद में। और रसूलुल्लाह ने हर हर पीर को रोजा रखा सिर्फ इस वजह से कि मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला पे, अल्लाह से, अल्लाह ताला का, कि उसने मुझे पैदा किया, पीर के दिन पैदा किया, मैं इसलिए रोजा रखता हूँ। तरीका होता है कि आप क्या किस चीज से, अभी मुझसे किसी ने कल पूछा, बल्कि सुबह पूछा कि सालगिरह मनाना जो है ये मेरे शौहर मना करते हैं और ये बाज लोग मनाते हैं, तो इसके क्या हुक्म है। तो सालगिरह क्यों मना करते हैं, कहीं आपको नजर नहीं आएगा। सालगिरह क्या चीज है कि आप अपने बच्चों के पैदाइश पे खुशी का इजहार कर रहे हैं और शुक्र अदा करते हैं, और उस पे आप सदका खैरात करते हैं, जिस भी शक्ल में, केक करें आप, या चाहे आप वैसे देख बांटें, या कुछ भी करें, या आप रोजा रख लें। मैं भी रोजा रखता हूँ बच्चों के पैदाइश पे, तो आप रोजा रखें, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। शुक्रिया अदा करें रब ताला का, बस। उसकी शक्ल मुसलमानों के यहाँ कभी कैसे गलत हो सकती है, जब वो दुआ करते हैं और बाकायदा से लोगों को खाना खिलाते हैं। ये तो इस्लाम की रूह है, तो क्यों मना करेंगे लोगों को आप इस चीजों से, नहीं मना कर सकते। और नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए इस चीजों का। तो ये जो तकसीम है बिदअत की, ये ये जो कुल्लु बिदअतिन दलाला का जो जिक्र आया हुआ है, वो असल में बुरी बिदअत की तरफ कहा गया है, ना कि जो है वो सही को कहा गया है। अगर ये नहीं करेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको कुरान मजीद को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो कुरान मजीद आपके हाथ में है ना, इसको आपने छोड़ना होगा। जक़ात आप करेंसी में नहीं देंगे फिर इसके बाद कभी भी, ना ही आप हज के लिए जहाज पे जाएंगे। ये ज़हन में रखिएगा, ये सारे जो कपड़े आपने पहने हुए हैं उसको उतारना पड़ेगा, और चीज़ पहनना पड़ेगा आपको। ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर आपको अपनी मस्जिदों को भी चेंज करना पड़ेगा, माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते दीन के लिए। फिर उसके बाद तस्वीर नहीं बनाएंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे आप लोग, और जो सारा वाज़ेह तौर पे मना है। फिर आपने अगर ऐसे जाहिर कोई लेना है तो फिर आपने ये सारी चीजें करनी है फिर इंशाल्लाह ताला। चलें इंशाल्लाह फिर इस पे कभी बात करेंगे, अकीदे के हवाले से भी बात करते और रहेंगे। सर, हाँ हेलो, जी सर मोहम्मद। ये अस्सलाम वालेकुम, ये रुको में जो लिखा है ना कि बरसगीर के नुस्खों में एक अलामत, हाँ जी बरसगीर के नुस्खों का क्या मतलब ये ये जो, अरब में जो नुस्खे है जो शाबाश। ना हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से चली आ हाँ रही है ना, तो हाँ, उसमें ये रुको नहीं थी। नहीं है जी, अभी तक नहीं है।
वहां पर अरब की कुरान मजीद अगर आपके पास कोई सऊदी अरब से कोई आपके पास लेके आए ना, कुरान मजीद लेके आए, जी तो उसमें आपको रुकू नहीं मिलेंगे। इसलिए को नहीं। ये अभी तक चला आ रहा था कि रुकू नहीं थे, अब उन्होंने ऐसा कर दिया है, चेंज कर दिया है। अभी उन्होंने ऐसा कर दिया है कि अब दो रंगों का, पहले तो ग्रीन कलर का कुरान मजीद आ रहा है सारी दुनिया में ना, अब उन्होंने कुरान मजीद को दो तरह से छापना शुरू कर दिया है, एक पाकिस्तानियों के लिए बरसगीर के लिए, और एक अपने लिए। तो उसमें जो हमारे बरसगीर के लिए है वो हमारी तरह का लिखा जाता है, जो हमारा कुरान मजीद सरा होता है ना, इस तरह का उन्होंने भी छापना शुरू कर दिया है, ताकि लोग तिलावत कर सके। क्योंकि हमारे खवातीन मर्द अक्सर जो है वो तिलावत कर ही नहीं पाते उनके नुस्खों में जो अरब में है। तो ये बरसगीर के नुक्ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो भी जामिया उठेगा ना, हर स्कूल को अपना कुरान मजीद अपने अंदाज से बाकायदा से फार्मूलों के साथ सिखाना चाहिए। जो कोर्स मैं कराता था ना ये लफ्ज़ी तर्जुमा के लिए, ये तो मैं आपको जरा चेंज करके आपको डिप्लोमा कराने के चक्कर में हूँ, तो जरा आपको शुरू में मुश्किल में डाला हुआ है। तो जो कोर्स मैं कराता था ये फार्मूलों वाला, वो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का कोर्स था, वो बड़ा वो शानदार था। वो जो कोर्स इंडिया से चला था वो आपके यहाँ पाकिस्तान में इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, दार अरकम में पढ़ाया जा रहा है, और मुख्तलिफ किस्म के स्कूलों में। अब जो पहली के बच्चे हैं, जो पहले पहले उसमें है, क्या कहते हैं, 1 2 3 में है, इसमें भी जो है वही फार्मूले वही सिखा रहे हैं जो हम सिखाते थे। और मैंने कहा यार ये तो आप हमारे लिए जो है अजीब काम कर रहे हैं आप लोग। यानी वो बच्चों को सिखा रहे हैं माशाल्लाह से। अब हमारे बच्चे जो हैं, जैसे आप बहुत बड़ी खेप आई है ना इस वक्त हुफ्फाज की, हमारे बच्चे इतना ज्यादा हिफ्ज कर रहे हैं स्कूलों में, तो बिल्कुल एक पूरा एक इनकलाब आ गया भाई कि हाँ हर स्कूल के साथ जो है वो हिफ्ज का शोबा होना चाहिए। इसी तरह अब तर्जुमे का जो है वो इनकलाब आने वाला है कि हर बच्चा कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ समझेगा इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत आम हो गया है। तो में सबके है ना लिए जायज है। हजाज बिन यूसुफ। नहीं नहीं, सॉरी। तो ये एक कॉल है, हज्जाज बिन यूसुफ जो था वो उसके हुक्म से हो सकता है कि उसने कराया हो। एक ये कॉल है, सिर्फ सिर्फ एक कॉल है। इसके अलावा हजरत अली शेर खुदा ने जो है वो अबुल असद दो अलवी को जो है ना वो ये हुक्म दिया था कि वो जो है जबर जेर लगाएं, और ताकि लोग जो हैं वो समझे, गलत ना पड़े। बंदे ने गलत तिलावत कर दी थी जिससे माना बिल्कुल बदल गया था, क्योंकि ये जबर जेर से ही तो सारे जो है ना वो चेंज होते हैं। तो इसलिए बहरहाल चले, ये आपको भी देख के समझ आ गई ये बात की। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ थी जो मैं आपको, जब टाइम हमारा ख़त्म हो गया, ये मैं आज जो पढ़ाना चाह रहा था उसको मैं थोड़ा सा डिले कर देता हूँ और आपको एक और चीज़ कराता हूँ, ये वाला एक दुआ है नमाज के वुजू के बाद हम करते हैं। वुजू की दुआ है ये, इसका तर्जुमा कर देता हूँ मैं आपको, चूंकि एक छोटी दुआ है, ये कर लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। बे का मतलब होता है से, के साथ, पर। बे के जो माने हैं बाजिर बे, इसके 15 मतलब निकलते हैं कुरान मजीद में, हदीस में, ठीक है, 15। आपको अपनी उर्दू के लिहाज से खुद समझ आ जाएगी कि मैंने इसको कैसे फिट करना है। जैसे आपने से पहले पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि, अल्लाह की पनाह मांगता हूं, वहां आपने बी का तर्जुमा की किया। यहां पर आप माना कर रहे हैं बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम से। तो उर्दू से फिर हम तर्जुमा करना शुरू कर देते हैं और आसानी के लिए। और इसके अलावा भी इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगता जाएगा खुद ब खुद के मैंने तर्जुमा क्या करना है। तो बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। यहाँ छुपा हुआ है वर्ब छुपा हुआ है कि मैं शुरू करता हूं, वो अरबी में लिखा होता है अशरओ या अबदाओ, इब्तिदा करता हूं। हाँ, वुजू के बाद कहते हैं अशहदो, हमें गवाही देता हूं, कल हमने पढ़ा था। अन का मतलब है कह, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह के, वहदहू। अब ये देखें वहद, आपने सुना होगा वाहिद, अहद, अहद और तौहीद, ये सारे लफ्ज आपने सुने होंगे। हमने ये कहा था कि एक 3 हर्फ से बनने वाले जितने भी लफ्ज बने उसमें एक माना सब में कॉमन होगा, और वो है एक, एक। तो वहदहू, वही अकेला है। वहदहू का मतलब होगा वही अकेला है। ला शरीका, नहीं है कोई शरीक, लहू, उसके लिए, उसका, उसका, ठीक है, उसका। ये हु को जरा आपने समझना है कि ये हु क्या है। आज का सबक यूं समझे कि हु है, हु का मतलब होता है हिज, इंग्लिश में समझाना ज्यादा आसान है, हिज, ठीक है जी। एक हिज हो जाएगा, और एक मतलब हो जाएगा ही, लेकिन ही का बहुत थोड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर है वहदहू, सिर्फ वही, 2 दफा वो आएगा, वही यकता, एक।
اور لہو کا مطلب ہو جائے گا اس کا، اس کے لیے۔ لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم جب لام زبر لا پڑھیں گے تو اس کے دو مطلب کریں گے ہمیشہ۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، یقیناً، اور دوسرا اس کا معنی بنتا ہے کے لیے۔ یہ لام زبر لا کا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح لام زر لی کا بھی یہ مطلب ہے کے لیے، لیکن یہاں پر یقیناً کی جگہ پر ایک اور لفظ آ جائے گا اور وہ ہوگا چاہیے۔ ہی شوڈ، یو شوڈ، شوڈ کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بس۔ اس میں سے جو بھی آپ کو یاد رہ گیا وہ چلے گا انشاءاللہ، دوبارہ آتا رہے گا۔ تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک کا لفظ قرآن مجید میں 40 بار آیا ہوا ہے۔ لہو، اس کا یا اس کے لیے۔ اب یہاں پر جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ نے ایسے پڑھنا ہے لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، لہا۔ اب اس کا معنی کیا نکلتا ہے؟ آپ نے کہنا ہے لہو، اس کے لیے، اس کا، لہو حقیقی لہم، لہم کا مطلب ہے ان کے لیے، ان سب کے لیے، اس کے لیے، ان سب کے لیے، تمہارے لیے، تم سب کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے، اور اس لڑکی کے لیے۔ اب اس کا، ان سب کا، تمہارا، تم سب کا، میرا، ہمارا، اور اس لڑکی کا، یہ دو معنی نکل سکتے ہیں اس کے۔ یہ آپ نے ویڈیو دوبارہ دیکھنی ہے تاکہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن آپ نے اس کی حفظ کرنا ہے، 40 بار پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کے قرآن مجید میں بہت سارے لفظ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے، ہزاروں میں آتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے کہنا ہے لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، اور لہا چھوڑ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ یہ 6 یاد کریں، لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا۔ آپ نے اس طرح 40 بار پڑھنا ہے، یہ آپ نے سب نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور قرآن مجید میں آپ کو یہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اب